کہنے لگا دوسرا کام یہ کر دے، وہ جو اپنا دوسرا دوست جنت کے اندر ہے سانپ، اس کی میری ذرا میٹنگ کروا دے، مجھے اس کی بڑی یاد آتی ہے، اسے دیکھنا ہے، اس سے ملنا ہے، ذرا ملاقات کرا دے۔ مور بولا چلو اتنا کام تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ مور نے شیطان کی سانپ سے میٹنگ کرائی، سانپ کو بھی اس نے بہکایا، بھئی سانپ تیری کیا بات ہے، تو جنت میں رہتا ہے بڑے ٹھاٹ سے، کہتا ہے یار تیری بڑی یاد آ رہی تھی، تیرا میرا پرانا تعلق ہے، وہ تعلق مجھے تجھ تک کھینچ کے لایا، مگر کیا کروں میں تجھ سے مل نہیں سکتا۔ اس طرح سے مور سے کہہ کے ملاقات کی ہے۔ سانپ بولا کام بتا، کام کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا زیادہ بڑا کوئی کام نہیں ہے، اتنا سا کام کر دے یار، مجھے ایک بار جنت میں اندر داخل کروا دے۔ شیطان بولا کہ میں یہ کام تو نہیں، مور بولا، سانپ بولا میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ کہ نہیں یار دوستی کا واسطہ یہ تو کرنا پڑے گا۔ سانپ کہنے لگا کیسے تجھے جنت میں لے کے آؤں؟ جنت کے پہرے دار در ہو گئے، جنت رضوان، حضرت رضوان کا پہرا ہے، دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ تو شیطان کہنے لگا وہ نہیں دیکھیں گے، ترکیب میں بتاؤں گا، تو بس مجھے اندر داخل کر۔ سانپ بولا ترکیب کیا ہے؟ کہنے لگا سانپ تجھے بس اتنا کرنا ہے، تو اپنا منہ کھول دینا، میں تیرے منہ کے اندر بیٹھ جاؤں گا، تو اپنا منہ بند کر کے یوں اپنا منہ اندر جنت میں پھر لے آئے گا، میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ آخرکار سانپ کو بھی بہکا لیا، مور کو بھی بہکایا، مور نے اپنا کام کیا، پر پھیلائے، ناچا، اس کا حسن دیکھا، آدم و حوا نے دیکھا تو اس کی طرف چل پڑے، خوش ہوئے، طبیعت خوش ہوئی، یہ ناچتا ناچتا جنت کے دروازے تک لے آیا۔ ادھر سانپ نے اپنے منہ میں بٹھا کر شیطان کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب جیسے ہی سانپ نے منہ کھولا، سانپ کے منہ کے اندر سے شیطان نکلا۔ فرمایا گیا یہ جب جنت کے اندر سانپ کے منہ سے نکلا، اس کی شکل کیا تھی؟ فرمایا گیا یہ خنزیر کی شکل میں تھا۔ اللہ، خنزیر کی شکل میں۔ حضرت آدم و حوا نے دیکھا، چونک گئے، پیچھے ہٹے۔ یہ کہنے لگا آدم ڈرو مت، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، اے آدم میں بڑا روتا ہوں، بڑا پچھتاتا ہوں، کاش میں نے سجدہ کر لیا ہوتا، میری یہ حالت نہ ہوتی۔ حضرت آدم نے فرمایا تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان کہنے لگا بس اتنا چاہتا ہوں، میرا یہ کام کر دو کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا چل کوشش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کریں گے کہ اللہ تجھے معاف کر دے۔ اب یہ کہنے لگا مردود، اب اس نے بات کرنا شروع کر لیا، اب بہکانے کو یہ تیار ہو گیا، اب اس نے کوشش کرنا شروع کیا۔ کہنے لگا آدم اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اللہ نے تمہیں خلافت عرضی عطا کی ہے، اللہ نے زمین کی بادشاہت عطا کی ہے، زمین کی خلافت عطا کی ہے، اے آدم مگر ایک بات ہے جو کھٹکتی رہتی ہے، اے آدم ایک بات ہے جس بات کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں، اے آدم مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا تو میری کیسے فکر کرنے لگا، تجھے میری کیا فکر ہے؟ جب اتنا فرمایا تو شیطان کہنے لگا اے آدم بس فکر یہ ہے، اللہ نے عزت تو دی ہے آپ کو، اللہ نے انسان بنا کے اشرف تو بنایا ہے، خلافت عرضی تو عطا کی ہے، مگر ایک
چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اس وقت میں موت آ جائے گی۔ اللہ نے فرشتوں کی طرح نہیں بنایا کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ نے امر نہیں کیا ہے بلکہ انسان بنایا ہے تو موت کا کانسیپٹ بھی رکھا ہے، یعنی تمہیں موت بھی آئے گی۔ حضرت آدم سے کہنے لگا مجھے بس تمہاری موت کا دکھ ہوتا ہے، جب تم دنیا سے جاؤ گے مرو گے اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا آدم ایک راز ہے، اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم اس پہ عمل کر لینا، اگر تم نے عمل کر لیا تو تمہیں موت نہیں آئے گی، امر ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم نے فرمایا کیا مطلب؟ کہنے لگا آدم جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اس کا پھل کھا لو، امر ہو جاؤ گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب اس نے دیکھو کتنے پورا تیار کر کے منصوبہ، پھر حضرت آدم تاجدار مدینہ کے علماء ذرا ذہن قریب کرو، جب شیطان نے کہا حضرت آدم نے فرمایا مردود تو بیکار دفع ہو جا، آپ نے فرمایا مردود دفع ہو جا، اگر میں نے دانے گندم کھایا میرے رب نے منع کیا ہے، میں جانتا ہوں اللہ ناراض ہو جائے گا، آپ نے فرمایا دفع ہو جا، میں ہرگز گندم کا دانہ نہیں کھاؤں گا۔ حضرت آدم کو بہکا نہیں پایا، اب اس نے کہا میں کیا کروں؟ آدم تو بہکاوے میں نہیں آئے، پریشان تو نہیں ہو رہے، بس ختم کرنے والا ہوں، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ اب اس نے کہا دوسرا پلان بنانا پڑے گا۔ حضرت آدم کو تو بہکا نہیں پایا تو اس نے پھر دماغ لگایا کہ اللہ نے آدمی کو مرد کو کامل العقل بنایا ہے اور عورت کو ناقص العقل بنایا ہے۔ اب اس نے دوسرا پلان بنایا، پلان بھی تیار کیا کہ آدم کو تو بہکا نہیں سکا کیونکہ کامل العقل ہوتا ہے مرد، مگر عورت تو ناقص العقل ہے۔ کہنے لگا عورت کو بہکاؤں گا، حوا کو بہکاؤں گا۔ اب اپنی پلاننگ پہ کام شروع کیا۔ ایک دن حضرت حوا کو اکیلا پایا، آیا حوا کے پاس میں کہنے لگا اے حوا ڈرو نہیں، میں تمہاری فکر کرتا ہوں، ناصح بن کے آیا ہوں، میں تمہاری فکر کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں تمہاری فکر میں آیا ہوں، میری بات مان لو، دانے گندم کھا لو۔ حضرت حوا نے کہا نہیں کھاؤں گی، کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، آدم تو ویسے ہی روک رہے، جبکہ حقیقت یہ ہے اسے کھانے سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کہتا اسے کھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہنے لگا لو میں تمہیں کھا کے دکھاتا ہوں۔ اس نے پھل توڑا، پہلے خود کھایا۔ حضرت حوا نے دیکھا عورت ہے نا، سلک لگ دیکھا کہ ہاں ہوا تو کچھ نہیں، کہا چلو پھر کھائے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ امر ہی ہو جائے۔ شیطان نے اپنی چال چل دی، مگر منشاء رب کیا؟ بھئی دنیا بھی تو آباد ہونی تھی، اللہ کی حکمت بھی ہے، مگر شیطان تو شیطانیت دکھاتا چلا گیا۔ اس نے حضرت حوا سے کہا کھا لو۔ اب آپ نے گیہوں کا دانہ دیکھا ہوگا، چھوٹا سا ہوتا ہے مگر بیچ میں اس کے لکیر ہے کہ نہیں؟ دانہ چھوٹا سا بیچ میں لکیر ہے، اس وقت میں تھا بڑا دانہ تربوز کے برابر۔ فرمایا گیا حضرت حوا نے جب دانے گندم کھایا تو بیچ میں سے توڑا، آدھا خود نے کھایا، پھر حضرت آدم آئے تو آدھا ان کو کھلایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس لمحے کا داغ بھی گیہوں پہ لگ گیا، وہ جہاں سے توڑا تھا وہ لکیر اس وقت سے آج تک موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی اور دنیا کو پتہ لگتا رہے گا یہ وہی دانہ گندم ہے جس کو توڑ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر جناب حوا نے کھایا تھا۔
دانے گندم کھا لیا، آدم کو بھی کھلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو زمین پہ بھیج دیا۔ تو فقط حضرت آدم و حوا کو نہیں بھیجا فیصل بھائی، اللہ نے حضرت آدم کو بھی جنت سے نکالا، زمین پہ بھیجا، حضرت حوا کو بھی، ساتھ میں سانپ کو بھی نکالا، مور کو بھی نکالا، شیطان مردود کو بھی پھینکا، وہ بھی تو ترکیب لگا کر گھس گیا تھا نا، 5 کو نکالا۔ اب سزائیں دی اللہ نے، سزائیں۔ مور کو یہ سزا دی کہ تو نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کے کہنے پر اس کا کام کیا، سزا یہ ملی کہ تو اپنے حسن کو دیکھے گا، خوب خوش ہوگا، لیکن تیرے پیروں کا حسن چھین لیا جائے گا۔ جب جب اپنے پیروں کو دیکھے گا تو آنسو بہاتا رہے گا۔ اللہ نے شیطان کو سزا دی، آج سانپ کو سزا دی۔ کیا سزا؟ پیر لے لیے، اونٹ کے برابر اونچا ہوتا تھا پیر تھے، اللہ نے پیر چھین لیے۔ سزا یہ دی اللہ نے کہ اب تو زندگی بھر قیامت تک زمین پہ یوں گھسٹتا پھرے گا، پیٹ کے بل چلتا پھرے گا، پیر چھین لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی سانپ کو کہ تو مٹی کھاتا پھرے گا۔ مور کو بھی سزا دی، سانپ کو بھی سزا دی۔ اچھا، اب حضرت آدم و حوا کو سزا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں انہیں بھی دی ایسی جو قیامت تک کے لیے پھر انسان کے ساتھ لگ گئی۔ اللہ نے حضرت آدم کو جب جنت میں رکھا تھا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جو چاہتے تھے کھانے کو آتا تھا، بغیر کچھ کرے کھانے پینے کو ملتا تھا، بغیر کچھ کرے سب کچھ ملتا تھا۔ لیکن سزا یہ ملی، اللہ نے زمین پہ بھیجا، فرمایا آدم اب بغیر کچھ کرے کچھ نہیں ملے گا، اب تمہیں محنت کرنا پڑے گا، اب تمہیں کمانا پڑے گا، اپنے کھانے کا خود انتظام کرنا پڑے گا، اب تمہیں کھیتی کرنا پڑے گی اور کام کرنا پڑیں گے، اب تمہیں اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ مرد کے ساتھ میں یہ چیز اللہ نے رکھ دی، اب صبح قیامت تک مرد پر یہ سب چیزیں لگ گئی کہ وہ قیامت تک کھانے کمانے میں لگا رہے گا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے میں لگا رہے گا، کرے گا تو اللہ اس کو دے گا، بغیر محنت کرے اللہ نہیں دے گا۔ اچھا، عورت کو کیا دی؟ اللہ نے عورت کو بھی سزا دی۔ کیا؟ عورت کو یہ سزا ملی کہ اب مہینے میں 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، پاک نہیں رہ سکتی۔ اب کچھ دن ایسے آئیں گے مہینے کے اندر کہ یہ ان دنوں میں ناپاک رہے گی، حالت حیض میں رہے گی، ماہواری۔ یہ سزا ملی، مگر یہ سزا نہیں بلکہ حکمت ہے پروردگار کی کہ اللہ کو دنیا کو آگے بڑھانا تھا، نسل انسانی کا سلسلہ آگے چلانا تھا، اور نسل انسانی کو مزاج بھی دینا تھا۔ اے انسانوں، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے جنت سے نکال دیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے جنت سے نکالا، لہذا یاد رکھنا ہر حال میں شیطان کے فریب سے بچ کر رہنا، شیطان کے بہکاوے میں کبھی نہ آنا۔